میں شریعت نے بڑی معتدل تعلیمات عطا فرمائی. یعنی کوئی خاص لباس مقرر کر کے اس کی حیات بتا کر شریعت نے مقرر نہیں کیا کہ ہر ایک آدمی کے لیے ایسا پہننا ضروری ہے اور جو اس سے ہٹے گا وہ مسلمانی کے خلاف ہے. ایسا کوئی لباس مقرر کر کے نہیں بتایا. اس واسطے کہ اسلام دین فطرت ہے اور حالات کے لحاظ سے مختلف ملکوں کے لحاظ سے وہاں کے موسموں کے لحاظ سے وہاں کی ضروریات کے لحاظ سے لباس مختلف ہو سکتا ہے، بدل سکتا ہے. کہیں موٹا، کہیں پتلا، کہیں کسی وضع کا، کہیں کسی حیث کا اختیار کیا جا سکتا ہے. لیکن کچھ بنیادی اصول عطا فرماتے ہیں کہ ان اصولوں کی رعایت رکھنی ہر حال میں ضروری ہے. ان کو سمجھنے کی ضرورت. پہلا اصول قرآن کریم کی وہ آیت جو میں نے ابھی تلاوت کی آپ کے سامنے، اس میں بنیادی اصول بتا دیا. اللہ جل جلالہ نے فرمایا کہ یا بنی آدم قد انزلنا علیکم لباسا یواری سوآتکم وریشا ولباس التقوی ذلک خیر. کہ اے بنی آدم، ہم نے تمہارے اوپر ایسا لباس اتارا، ایسا لباس جو تمہاری پوشیدہ اور شرم کی چیزوں کو چھپا سکے اور جو تمہارے لیے زینت کا سبب بنے، اور تقوی کا لباس تمہارے لیے سب سے بہتر ہے. یہ 3 جملے ارشاد فرمائے قرآن کریم. اور عجیب و غریب 3 جملے ہیں کہ 3 جملوں میں معانی کی کائنات بھر دی اللہ تبارک و تعالی نے. تو پہلا سبب، پہلا لباس کا پہلا مقصد بتایا کہ وہ ہے یواری سوآتکم. تمہاری سوآت جمع ہے سوآ کی. سوآ کے معنی ہوتے ہیں وہ چیز جس کے ذکر کرنے سے یا جس کے ظاہر ہونے سے انسان شرم محسوس کرے. مراد اس کی ہے ستر عورت. یعنی لباس کا سب سے بنیادی مقصد وہ ستر عورت ہے کہ مرد اور عورت دونوں کے جسم کے کچھ حصوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے عورت قرار دیا. یعنی وہ چھپانے کی چیز، ان کو چھپانا، پوشیدہ کرنا، یہ لباس کا بنیادی مقصد ہے. وہ ستر کیا ہے؟ مردوں میں اور ہے، عورتوں میں اور ہے. مردوں میں ستر کا حصہ جس کو چھپانا ہر حال میں ضروری ہے وہ ہے ناف سے لے کر گھٹنوں تک کا حصہ. یہ پورا ستر ہے مرد کے لیے. اس کو کھولنا جائز نہیں، اس کو ہر حال میں چھپانا ضروری ہے. کوئی ضرورت کی بات الگ ہے، علاج ہے، کوئی اور مجبوری ہے، وہ الگ بات ہے. لیکن عام حالات میں اس حصے کو ناف سے لے کر گھٹنے تک مرد کے لیے عورت ہے اور اس کو چھپانا ضروری ہے. اور عورت کے لیے سارا اس کا جسم عورت ہے، ستر ہے، چھپانا ضروری ہے، سوائے چہرے کے اور ہاتھ بھی گٹوں تک پہنچے تک. یہ ہاتھ اور یہ چہرہ یہ ستر میں داخل نہیں. باقی سارا جسم عورت کا ستر ہے، چھپانا ضروری ہے. تو لباس کا بنیادی مقصد یہ ہونا چاہیے کہ وہ شریعت کے مقرر کیے ہوئے ستر کے حصے کو چھپائے. جو لباس اس مقصد کو پورا نہ کرے وہ لباس ہی نہیں شریعت کی نگاہ میں. وہ لباس اس لائق نہیں کہ لباس کہلائے، کیونکہ بنیادی مقصد جس کے لیے بنایا گیا تھا وہ پورا نہیں کرنا. اور اس کی 2 صورتیں ہوتی ہیں مقصد پورا نہ کرنے کی. ایک صورت یہ ہے کہ لباس ایسا پہنا جس میں اس میں سے کچھ حصہ کھل گیا دوسروں کے سامنے، تو یہ بھی کشف عورت اس کو کہتے ہیں. کشف عورت ہو گیا اور لباس کا مقصد حاصل نہ ہو. اور دوسرا کشف عورت کا راستہ یہ ہے کہ اس کو لباس سے چھپایا تو، لیکن وہ لباس جو پہنا وہ اتنا باریک ہے
کہ اس سے اندر کا بدن جھلکتا ہے، یا اتنا چست اور تنگ ہے کہ اس کا جسم کے ابھار اور جسم کے بناوٹ وہ لباس پہننے کے باوجود نظر آ رہی ہے، تو یہ بھی ستر کے خلاف ہے۔ تو مرد کے لیے ناک سے لے کر گھٹنے تک کا حصہ اس طرح چھپانا ضروری ہے کہ ایسے کپڑے سے چھپایا ہوا ہو جو اتنا موٹا ہو کہ اندر سے جسم جھلکے نہیں، اور اتنا چست نہ ہو، اتنا ڈھیلا ہو کہ وہ اندر کے اعضاء کو نمایاں نہ کرے۔ اور یہی عورت کا معاملہ ہے کہ سارے جسم کو ایسے کپڑے سے چھپانا ضروری ہے۔